اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان الدین نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں پروگرام سوال آپ کے لے کر۔ جی ہاں ناظرین، اس پروگرام سوال آپ کے میں آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم آپ تمام مومنین کے سوالات اپنے عالم دین سے دلواتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا موسی رضا صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، اچھے سوالات آپ ارسال کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے، وائس SMS کے ذریعے، اور آپ ایک بار ہمارا نمبر نوٹ کر لیں۔ ہمارا نمبر ہے 9336710071۔ اس نمبر پر آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ بہترین سے بہترین سوالات کر سکتے ہیں، فقہی سوالات بھی کریں، اور معلومات کے لیے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے عالم دین کی خدمت میں ایک بار پھر سے چلیں گے اور جو سوالات آپ نے ہمیں بھیجے تھے اس کے جوابات جانیں گے اپنے عالم دین سے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، جو سوالات آئے ہیں اس ہفتے کے نئے سوالات ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں وہ شامل کریں۔ بسم اللہ۔ پہلا سوال جناب شاہد کاظم نقاص سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اکثر آفس سے دیر سے آنا ہوتا ہے تو نماز مغرب و عشاء اول وقت نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جی، سوال ان کا جو ہے وہ وجہ ہے آفس سے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے اول وقت نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ گناہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اول وقت کی جو اہمیت ہے اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو بہرحال ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں اگر وہیں آفس میں ممکن ہو، مصلی وغیرہ اپنے روم میں جہاں بھی ہو یا کوئی ایسی خالی جگہ ایک مصلی رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ اول وقت اگر نماز ادا کریں مغرب کی، عشاء کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عشاء کی بعد میں آ کے گھر میں پڑھ لیں، مغرب کی نماز کم سے کم وہاں اول وقت پڑھ لیں، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت بھی تھوڑا سے لیٹ ہوتا ہے، مثلا فضیلت کا وقت جو ہے تھوڑا سے تاخیر سے ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ وہاں مغرب کی نماز پڑھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، جو نماز کے اوقات اکثر جو آپ کو مل جائیں گے تو اس اعتبار سے دیکھ لیں، تو مغرب کی نماز وہاں پڑھ لیا کریں، تاکہ مغرب کے جو اول وقت کی اور فضیلت وقت کی جو اجر ہے اور جو اہمیت ہے وہ بھی ان کو مل جائے گی، اس کا ثواب بھی مل جائے گا، اور عشاء کی نماز آ کے گھر پہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے اور نہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں یا وہاں انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فضیلت اور اول وقت کا جو ثواب ہے وہ ہاتھ سے ان کے چلا جائے گا، یعنی کہ ان کو کوشش کریں کہ وہ آفس میں پڑھ لیں۔ لیکن ایک البتہ اس بات کا دھیان رہے کہ نماز قضا نہ ہونے پائے، اس چیز کا دھیان رکھیں۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ یہ بادشاہ علی درگاہ روڈ سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ مرنے والے کے جسم کو چھو لیا تو ہم کو غسل کرنا پڑے گا، مگر کسی اور نے ہمارے ہاتھ سے ٹچ کر لیا، اس نے ہم کو چھو لیا، تو کیا ہمیں بھی غسل کرنا پڑے گا اور اس کو بھی کرنا پڑے گا غسل مس میت؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ جی، اس طرح کے سوالات جو وہ ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، غسل مس میت، آپ تمام توضیح مسئلہ اٹھا کے دیکھیں، فقہی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ہے غسل مس میت۔ مس کہتے ہیں چھونے کو، یعنی میت کو جب چھوئیں گے تب غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ البتہ میت کو جیسے ہی روح جسم سے نکل گئی اور جسم ابھی گرم ہے، تو اگر گرم اعضاء ابھی جو گرم ہیں اگر ان کو چھوا ہے تو غسل نہیں واجب ہے۔ روح نکلنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جائے یا جس عضو کو آپ نے چھوا ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا بالکل، تو اگر ٹھنڈا ہو جائے تب آپ چھوئیں گے تو غسل واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ حصے چھوئے جائیں کہ جس میں جان ہے، چھونے والے کا بھی وہ حصہ مس ہو میت سے کہ جس میں جان ہے، جیسے کھال ہے، یہ سب چیز ہاتھ وغیرہ، اور میت کا بھی وہی حصہ ہو جس میں جان ہو ہوتی ہے۔ لیکن ایسے حصے
کہ جس میں جان نہیں ہوتی ہے، جیسے بال ہیں، جی، صرف داڑھی بڑی ہے، داڑھی کے بال چھوئے، یا سر کے بال ہیں، یا ناخون کا وہ حصہ جو کاٹ دیا جاتا ہے، فرض یہ میت کا ناخون کا بڑا ہے اور صرف اسی کو ٹچ کیا ہے، کھال نہیں ٹچ کی ہے، یا چھونے والے کے ناخون بڑے ہیں اور صرف وہی حصہ ٹچ ہوا ہے، کھال ٹچ نہیں ہوئی ہے، یا چھونے والے کے مثلا جو ہے وہ بال وغیرہ ٹچ ہو گئے، یا کپڑا ٹچ ہو گیا کپڑے سے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ان تمام صورتوں میں غسل مس میت نہیں ہے۔ غسل مس میت کب ہے؟ جی، اگر جو جسم کی جگہ پہ خالی ہے اس کے کپڑے کو بھی چھو لیا، جیسے اکثر ہوتا ہے باڈی اٹھا لی، کپڑے چھونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، صرف کھال سے ٹچ ہو، ہاں کھال اور وہ بھی ٹھنڈی ہونے کے بعد، تب غسل واجب ہوگا۔ اب یہ کہ جس پر غسل مس میت واجب ہے، اب اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو اس پر غسل مس میت، اس نے تو زندہ کو چھوا ہے، میت کو تھوڑی چھوا ہے اس نے، تو اس پر غسل مس میت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میت جس مثلا چارپائی پہ ہے، جس تابوت میں ہے، ہم نے اس تابوت کو چھو لیا، یا اس چارپائی کو چھو لیا، یا اس پہ بیٹھ گئے، یا اس بستر کو چھو لیا جس میں میت لیٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے، کیا اس سے بھی غسل مس میت ہوگا؟ نہیں، ان سب چیزوں کو چھونے سے غسل مس میت نہیں ہوگا۔ غسل مس میت کا مطلب ہے کہ میت کو آپ چھوئیں، اور وہ بھی ٹھنڈا ہونے کے بعد، جسم جب چھوا جائے تب غسل مس میت واجب ہوگا، ایسے نہیں۔ یا مثلا جس کے اوپر غسل مس میت واجب ہے اس کو کوئی تیسرا آدمی چھو لے تو اس پر بھی غسل مس میت نہیں ہے۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ جناب دلاور حسین صاحب وکاس نگر سے ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کیا کسی اہم کام کے بہانے نماز کو ترک کیا جا سکتا ہے، یا نماز نہ پڑھی جائے کہ بھئی کوئی کام اتنا ضروری ہے کہ نماز کو ہی ترک کر دیا؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ نہیں میرے عزیز بھائی، نماز کسی بھی بہانے سے ترک نہیں کی جا سکتی، بے شک، کسی بھی بہانے سے۔ نماز کے لیے تو اس قدر حکم ہے کہ اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہے دریا میں اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے۔ کوئی شخص بیمار ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے، صرف چارپائی پہ لیٹ پڑھ سکتا ہے تو نماز پڑھے۔ اگر اشاروں سے مثلا اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھ سکتا ہے تو اشاروں سے پڑھے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی بہانے سے نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی جسے کہ یہ غلط تصور ہے۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے آپ پیغمبر کی حدیث سنیں کہ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہیں۔ نماز اسلام میں اسم اسلام کا سمبل ہے۔ بے شک، اگر کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کی جسے کہ یہ مسلمانی نماز سے پہچانی جائے گی کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ نماز سمبل ہے۔ جیسے آپ عام طور سے جو ہے وہ آپ چلے کمپنیاں ایک ٹریڈ مارک جو لگا دیتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مال اس کمپنی کا ہے، ہاں، یا مثلا ہم دکانوں پہ جو ہے وہ بورڈ لگا دیتے ہیں، پتہ چلے کہ بھئی دکان کے اندر کون کون سا مال ہے، کس چیز کی یہ دکان ہے۔ اسی طرح سے نماز جیسے کہ ایک طرح کا سمبل ہے۔ اگر انسان اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کا اسلام اور اس کا مسلمان ہونا نماز سے پہچانا جائے گا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے تب کہا جائے گا مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوا۔ گرچہ وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے لیکن واقعی وہ مسلمان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ لہذا نماز کسی بھی بہانے سے آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی بہانے سے، کیسے بھی۔ اگر نماز چھوڑیں گے گنہگار ہیں، اور قیامت میں آخرت میں جو ہے اس کی سزا جو ہے بہت سخت ہے، جواب بھی دینا پڑے گا کہ کیوں ترک کی نماز۔ بے شک۔ اگلے سوال کو اور ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ سوال ہمیں سینڈ کیا ہے جناب وکیل حیدر کشمیری محلے سے ہیں، اور آپ سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدے میں کوہنیوں کا اٹھانا واجب ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ ایک مرد اور عورت کی سجدے میں جو ہے کیا حالت ہونا چاہیے اس میں فرق ہے، بس کہ مرد جب سجدے میں جائے
تو اس کی کونیاں جو ہے وہ اٹھی ہونا چاہیے ایسے، ٹھیک ہے نا. اور عورت کے لیے ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے تو اس کی کونیاں زمین سے لگی ہونا چاہیے اور ہاتھ جو ہے بالکل رخسار کے قریب ہونا چاہیے. اور مرد جب سجدے میں جائے تو اس کے یہ ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کے جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. ہاں، کانوں کے لیول سے، ہاں کانوں کے برابر ہونا چاہیے اور یہ کونیاں اٹھی ہونا چاہیے. یہ مستحبات میں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی مرد جو ہے وہ کونی زمین سے ملا کے اگر اس نے رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں صرف جو ہے وہ یہ مستحب چیز ہے، واجب یا حرام کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب انور بھائی مفتی گنج سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جہری اور اخفاتی نماز کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کون سی نماز جہری ہے اور کون سی اخفاتی ہے، اور کیا ہم دونوں نمازوں کو بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ان کا سوال ہے. دیکھیے، جہری نماز جو ہے وہ صبح کی 2 رکعت نماز آواز سے پڑھی جائے گی. اسی طرح سے مغرب کی پہلی 2 رکعت نماز آواز سے پڑھی جائیں گی. اسی طرح سے عشاء کی پہلی 2 رکعت نماز آواز سے پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ ظہر عصر 4 رکعتیں اخفاتی ہیں، آہستہ پڑھی جائیں گی. اور مغرب کی آخری 3 رکعت وہ بھی آہستہ پڑھی جائے گی. اور عشاء کی آخری 2 رکعتیں وہ بھی آہستہ پڑھی جائیں گی. اب دیکھیے، جہر اور اخفات یعنی آواز سے اور آہستہ، اس کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے، آواز کا مطلب جیسے میں بول رہا ہوں یا اس سے بھی تھوڑی سے کم آواز ہو، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک. اتنی آواز ہو کہ وہ آدمی جو ہے وہ خود بھی سن رہا ہو اور اس کے پہلو میں اگر کوئی ہے وہ بھی سن رہا ہے کہ ہاں یہ آواز لگ رہا ہے کہ ہاں یہ آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اخفاتی کا مسئلہ ہے کہ اتنی آہستہ ہو کہ خود انسان سن سکے اور لگے کہ ہاں وہ تلفظ ادا کر رہا ہے، لفظ ادا کر رہا ہے. بعض وقت لوگ جو ہے وہ اس طرح سے آہستہ پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صرف جو ہے وہ لب ہل رہے ہیں، آواز نہیں نکل رہے ہیں. جی اس طرح سے نہیں، بلکہ اخفاتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے اخفاتی. اچھا، تھوڑا محسوس ہو، ایسی آواز ہو کہ خود سن سکے اور تلفظ ہو رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف ہونٹ ہل رہے ہیں اور تلفظ نہیں ہو رہا ہے، مختصر آواز کے ذریعے پڑھے وہ. ہاں بھائی، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اخفاتی کا مطلب ہے اتنی آہستہ آواز ہو کہ خود سنے اور لفظ جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہوں. بعض لوگ ہونٹ تو ہلاتے ہیں لیکن لفظ نہیں ادا ہوتے، نہیں ادا کرتے ہیں، تو وہ اخفاتی نماز نہیں ہوگی، وہ گویا نمازی نہیں ہے. صحیح ایسی آواز ہو کہ جس سے جو ہے وہ لگے ہاں لفظ ادا ہو رہے ہیں اور خود سن سکے، اتنی آواز ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں اخفاتی. اور جہری کا مطلب ہے کہ اتنی آواز ہو کہ اگر پہلو میں کوئی کھڑا ہے تو وہ بھی سنے اور لگے کہ ہاں یہ آواز سے نماز پڑھ رہا ہے. تو مغرب کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعت اور صبح کی 2 رکعت یہ جہر یعنی آواز سے پڑھی جائیں گی. بقیہ 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 3 اور 4 رکعت یہ اخفات یعنی آہستہ پڑھی جائے گی. جی بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب شرافت بھائی کاظمین سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز جماعت کے لیے ایک مسجد میں جا کر وضو کیا اور امام جماعت کے نہ آنے کی صورت میں ہم دوسری مسجد میں جا کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے ان کا سوال ہے. کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کہیں اتفاق ایسا ہو گیا ہے تو 2 رکعت تحیہ مسجد کی نیت سے نماز وہاں پڑھ لیں. البتہ ایسی مسجدوں میں کوئی شرط نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس مسجد کے وضو خانے سے وضو کیا تو یہی نماز پڑھیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. لیکن احتیاط کے تقاضا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت مستحب نماز مسجد کی تحیت کی نیت سے آپ نماز پڑھ لیں وہاں پر، وہ اسی وضو سے اس کے بعد باہر جائیں دوسری مسجد میں جو جماعت سے پڑھ لیں اسی وضو سے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تحیت کی نماز نہیں بھی پڑھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس مسجد الا ہے کہ کسی مسجد میں یہ لکھا ہو، شرط لگا دی گئی ہو کہ اس مسجد میں اگر آپ وضو کریں تو یہی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کہیں ایسی شرط ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. کہیں نہیں لکھا ہوتا. اگر کہیں ایسی شرط ہے تو
بہتر ہے کہ آپ وہی نماز پڑھیں، یا مثلا جو ہے وہ 2 رکعت آپ مستحب نماز وہاں پڑھ لیں، وہ شرط ان کی پوری ہو جائے گی، بقیہ اس وجہ سے آپ دوسری جگہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ واحد مصطفیٰ رکاب گنج سے ہیں، اور واحد مصطفیٰ صاحب نے جو ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جو لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے نماز کا صحیح ہونا، اور ایک چیز ہوتا ہے نماز کا قبول ہونا۔ جی صحیح ہونے کی نماز کے جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائے جا رہے ہیں تو نماز صحیح کہی جائے گی۔ مثلا واجبات جتنے اس کو ادا کیا گیا ہو، اطمینان سے ادا کیا گیا ہو، ہاں، ہر رکن جو ہے وہ اپنے جگہ پر صحیح ہو، تو اگر یہ سارے شرائط جو نماز کے شرائط صحت نماز جو ہیں اگر وہ پائے جا رہے ہیں تو نماز صحیح رہے گی۔ لیکن قبولیت نماز یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا ہے تو قبولیت یقیناً اس کی جو ہے وہ موقوف رہے گی اور رکی رہے گی۔ نماز قبول ہونے میں یقیناً جو ہے وہ اشکال ہے۔ انسان کو جو ہے خدا چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کا بندہ اس سے دعا کرے، اس کے سامنے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجتیں بیان کرے۔ قرآن مجید میں آیت میں ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری پرواہ ہی نہیں تھی، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے جیسے کہ یہ خداوند عالم تمہارے اوپر اپنی رحمت اور لطف کی نظر جو ہے وہ کیے ہوئے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاجتیں یا دعائیں نہیں کرتے ہیں گویا وہ مستکبر ہیں، یعنی اللہ کے سامنے گویا وہ تکبر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لہذا دعا انسان کو اس کی بندگی کو یاد دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ نہیں، تو بندہ ہے اور کوئی مالک تیرا کوئی اور ہے، اور بندگی کی یہ نشانی ہے کہ اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگو، اسے کہو۔ خدا کو مطلوب ہے یہ چیز۔ دعا خود اپنی جگہ پر مستقل عبادت ہے۔ واہ، بے شک۔ حدیث میں الدعاء عبادت یا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کی جسے کہ یہ اصل ہے، حقیقت ہے، سمجھے۔ تو دعا کے حوالے سے چونکہ گفتگو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، یہ موضوع دعا نہیں ہے، لیکن دعا کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور انسان کو یقیناً دعا مانگنا چاہیے۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا ایک روایت میں کہ اے موسیٰ، تم اپنے جو بکریاں ہیں، جو جانور ہیں، ان کا چارہ پانی جو ہے اس کے لیے بھی مجھ سے دعا کرو، اس کے لیے بھی مجھ سے مانگو تم۔ یہ فضیلت ہے دعا کی، بے شک۔ تو انسان کو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل میں دعا یہ کر چکا ہوں تو آج نہیں، ایک دعا بار بار مانگتے رہیں، اپنی دعائیں بار بار اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاجتیں پیش کرتے رہیں۔ اللہ کو یہی مطلوب ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ دعائیں نہیں کرتے ہیں یقیناً ان کی عبادت، ان کی نماز جو ہے وہ قبول ہونے میں اشکال ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ہمارے یہاں چونکہ قنوت پڑھا جاتا ہے، نماز میں قنوت مستحب ہے، اور قنوت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ سے دعا مانگنا ہے، تو اگر کوئی شخص قنوت پڑھ رہا ہے اور اس نے دعا کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی یہی کہہ دیا تو وہ اس نے دعا مانگ لی، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ جی، تو اس طرح سے قنوت اگر وہ پڑھ رہا ہے تو قنوت میں جو دعا پڑھ رہا ہے وہی اس کی ہو گئی کہ دعا اس نے مانگ لی۔ اب ضروری نہیں کہ بعد میں جو ہے وہ نماز کے بعد پھر وہ دعا مانگے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر مانگے تو بہت اچھی بات ہے، بہتر بات، بہت اچھی بات ہے۔ بے شک۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ یہ جناب سجاد حسین صاحب پیراک ہیں، اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز کے اختتام پر جو ہم آخری سلام پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے ہے اور کس کو سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس کا جواب ہم بریک پر آنے کے بعد ایک بار پھر سے دیں گے۔ ابھی فی الحال کیونکہ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا۔
شفا کا ہے حق وسیلہ روشنی پہ بلا لو سبدار بنا دو بسم کو جگا دو اے شاہ شریفاں اعجاز دکھا دو مولا بہو کو صدا دو زندہ رہے آزادار حسینی جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جو سوالات رہ گئے تھے اس کو ہم شامل کریں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا، جناب سجاد حسین صاحب پیراک نے جو سوال کیا تھا، وہ نماز کے اختتام پر جو ہم آخری سلام پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے اور کس کو سلام کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا سوال تھا۔ ہم چاہیں اپنے عالم دین کے ذریعے کہ وہ ان کو جواب دیں۔ جی، پہلا سلام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے شک نبی۔ دوسرا سلام جو السلام علینا وعلی اپنے اوپر یا جتنے بھی مومنین ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نیک بندوں، اللہ کے نیک بندے، جس میں سر فہرست جو ائمہ معصومین آ جائیں گے، اور تیسرا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں جو ہے وہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دو فرشتے جو انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور دوسرے کی جو جماعت میں مومنین حاضر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس سلام میں داخل کر جاتا ہے، یعنی سب کو جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے اسی میں۔ جی، کیونکہ اسی کے بعد جو اسی سلام کے بعد جو ہے انسان نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، یعنی گویا ایک عجیب دیکھیے فلسفہ، دیکھیے انسان نماز شروع کرتا ہے تکبیر سے شروع کرتا ہے، ٹھیک، یعنی اللہ سے عبادت شروع ہوتی ہے، اور جب ختم ہوتی ہے تو بندوں پر سلام بھیج کر ہوتی ہے، مخلوق خلائی پر سلام بھیج کر ہوتی ہے، یعنی گویا پیغام ایک دیا جا رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے جب تم واپس آؤ تو مخلوق خدا کا خیال رکھو۔ یعنی حقیقی بندگی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق الہی کا خیال رکھا جائے۔ لہذا السلام علیکم یعنی وہ تمام مومنین جو ہیں، اور ساتھ میں یہ جو دو فرشتے ہیں ان سب پر جو ہے وہ کوئی سلام بھیجا جاتا ہے، اور اسی کے بعد نماز تمام ہو جاتی ہے، انسان نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے۔ یہ جناب سعید بھائی حضرت گنج سے ہیں، اور آپ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا مستحب غسل واجب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ ہاں، کئی بار یہ مسئلہ آیا ہے اس طرح کا، اور جواب دیا جا چکا ہے اس سے پہلے کہ جو قسطیں جو ہے وہ ہماری رہی ہیں ان پہ جوابات دیے گئے ہیں اس کے۔ دیکھیے علماء میں اختلاف ہے۔ مستحب اغسال، مستحب غسل جو ہیں ان میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مستحب غسل ہیں اگر آپ نے ان کو انجام دیا ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک مستحب غسل نماز کے لیے کافی ہے۔ یہ مسئلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور یا بعض اور دوسرے مراجع کرام، لیکن بعض مراجع کرام وہ ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ نہیں، بعض ایسے غسل ہیں کہ جو نماز کے لیے کافی ہیں، ان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، بعض مستحب غسل، لیکن بعض ایسے مستحب غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، جس میں آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ بعض اغسال ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو ضروری نہیں ہے، لیکن بعض غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو ضروری ہے۔ اب یہ ایک اختلاف ہے علماء اور مراجع کرام کے درمیان میں روایات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اس میں اختلاف میں نہیں جائیں گے۔ تو اگر ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کن کن غسلوں کے بعد وضو ضروری نہیں ہے اور ہم ان مستحب غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ توضیح المسائل آپ اٹھائیں۔ اگر اس
ثانی کی، اگر اغاثی ثانی کے مقلد ہیں ہاں اگر تو بہتر ہے انہیں کی اٹھائیں جی، اور اگر دوسرے مرجع کے آپ مستحد ہیں تو ان کے جو ہے توضیح مسئلہ آپ اٹھا لیں، اور جہاں پر مستحب غسل کا تذکرہ ہے آپ وہیں دیکھ لیں، ایک پوری جو ہے وہ لسٹ آپ کو ملے گی کہ یہ غسل جو ہے مستحب ہیں اور ان کے بعد جو ہے وہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، ان کے علاوہ جو اغسال مستحب ہیں ان کے بعد وضو کیا جائے گا۔ تو تھوڑا سا آپ زحمت کریں، توضیح مسائل اٹھائیں اور مستحب اغسال کی چیپٹر میں جائیں تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سے غسل ایسے ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اور کون سے ایسے غسل ہیں جن کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ جناب علی رضا ٹھاکرگنج سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نماز میں مردوں کے لیے سونے کا کڑا یا انگوٹھی یا چین وغیرہ پہنی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ اس میں یہ سارے سوالات ایسے ہیں، اگر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک توضیح المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہر گھر میں توضیح مسائل ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بعض گھروں میں جو ہے وہ توضیح مسائل تو ہے لیکن وہ گرد و غبار جو ہے وہ کھا رہی ہے، اس کو کوئی اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، لہذا توضیح مسائل ہر گھر میں ہو، اور ان مسائل کو جب بھی وقت ملے، بھلے رات میں جب سونے آپ جائیں تو کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ آپ نے اٹھا لیا، 2-4 مسئلے دیکھ لیے، تو اگر یہ عادت انسان اپنے اندر ڈال لے تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھے؟ اس لیے کہ آپ لباس مصلی میں جب آپ جائیں تو وہاں آپ کو یہ بحث مل جائے گی کہ کون سے لباس مردوں کے لیے جائز ہیں، کون سی چیزیں نماز میں جو ہے وہ مرد اپنے ہاتھ میں یا پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا ہے، کن کن چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہی نہیں ہے بھائی، مرد کے لیے جب سونا حرام ہے، سونے کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ اگر سونے کی کڑھی ہوئی مثلا کوئی چیز ہے، کرتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو پہن کر بھی نماز نہیں صحیح ہے۔ کچھ ویسا سونے کی انگوٹھی پہن لیں یا سونے کی گھڑی پہن لیں یا سونے کے چشمہ لگا دیں کہ فریم اس کا سونے کا ہو، یہ سب چیزیں، سونے کی کوئی بھی چیز پہن کر مرد کے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یوں بھی بغیر نماز عام حالت میں بھی گولڈ جو ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں اسلام میں، عام حالت میں بھی، تو نماز میں تو بدرجہ اولا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا مرد سونا پہن کر یا ریشمی کپڑا، خالص ریشمی کپڑا ہو، مرد خالص ریشمی کپڑا پہن کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس میں سوت وغیرہ ملا ہو، بھلے کتنی % کم ہو کیوں نہ ہو لیکن ملا ہو تو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر خالص ریشم ہے تو اس میں مرد نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ یہ ساری چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہیں، خالص ریشمی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہیں، سونا پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یوں بھی مردوں کے لیے جو خالص ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے ملا ہوا، تو جب عام حالت میں خالص ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، گولڈ حرام ہے، تو نماز میں پہن کر نماز پڑھنا بھی حرام ہے، غلط، باطل ہے نماز۔ بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ جناب ذوالفقار احمد سیتاپور سے ہیں اور آپ نے جو سوال بھیجا ہے، کتنے سال کی عمر سے لڑکی پہ پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور صحیح پردہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ میرے عزیز دیکھیے، لڑکیوں پہ جو عام شریعت میں جو سن ہے بلوغ کا کہ 9 سال پہ لڑکی جو ہے بالغ ہو جاتی ہے، یعنی 9 سال سے لڑکی پر وہ سارے احکام جو اللہ کی طرف سے معین ہیں وہ سب کے سب جو واجب ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہے 9 سال پہ جو ہے وہ اس کے پر واجب ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے پردے کا بھی حکم یہ ہے، پردہ بھی 9 سال پہ واجب ہے، اس کو 9 سال سے پردہ کرنا شروع کرے۔ پردہ کرنا مطلب کیا؟ یعنی اپنے بال چھپائے، اسکارف پہن لے، شلوار وغیرہ پہن لے، چپل پہن لے، یا جو بھی لباس ہے وہ لباس پہنے اور اسکارف، جو پردہ عام طور سے سب کے لیے وہی پردہ 9 سال سے اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ البتہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم 5 سال سے یا 6 سال سے اگر ہم اپنے بچی کو جو ہے وہ پردے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ 9 سال پر جو ہے اس کو کوئی زحمت نہیں ہوگی پردہ کرنے میں، اسکارف پہننے میں کوئی زحمت نہ ہوگی، پورا جسم ڈھکنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ یعنی بچپن سے یہ عادت ڈلوائیں، اگر ہم 4-5 سال سے 6 سال سے اگر ہم یہ عادت ڈالیں تو اچھی بات ہے، اور 9 سال پہ تو بہرحال واجب ہے ہی ہے۔
بہت بہتر ہے. اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب افتخار احمد اکبرپور سے ہیں اور آپ نے ہمیں اکبرپور سے سوال بھیجا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے آواز والی جوتیوں کا پہننا جائز ہے کہ اگر وہ چلیں تو ان کی آواز نامحرم سنیں, یا ایسی جوتیوں کا پہننا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. دیکھیے, ہر وہ کام جس سے مرد اٹریکٹ ہو, متوجہ ہو اس کی طرف, یا اس سے سماج میں فساد پھیلنے کا ڈر ہو, حرام ہے. چاہے وہ جوتیاں ہوں, چاہے وہ پاؤزیب ہوں, چاہے کوئی اور چیز ہو. اگر چلنے سے پاؤزیب کھنک رہی ہے, مرد متوجہ ہو رہے ہیں, ممکن ہے کہ کوئی فاسد شخص ہو, اس کی نیت خراب ہو, غلط انداز سے وہ آپ کو دیکھے. اسی طرح سے ایسی جوتیاں جو کھٹ 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 کر کے مثلا جو آواز دے رہی ہیں, اگر لوگ جو متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف, اور ممکن ہے کہ بہت سے ایسے بدنیت لوگ ہوتے ہیں جو غلط نیت سے یا غلط طریقے سے اس کے اوپر نظر ڈالیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزیں حرام ہو جائیں گی. ہر وہ چیز کہ جس سے نامحرم مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہو اور اس کے ذریعے سے فساد پھیلنے کا ڈر ہو, اس کا پہننا, اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. جی, اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے. یہ جناب آل افتخار جونپور سے ہیں. آپ نے جونپور سے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نامحرم عورت کو مرد پہلے سلام کرے تو اس کا کیا حکم ہے, کیا حرج ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے. ہاں, یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے. دیکھیے, سلام سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ مستحب ہے, سنت ہے, بہت تاکید کی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو. احادیث میں بھی اس پر تاکید کی گئی ہے, حتیٰ کہ جو ہے وہ سلام کرنے والے کا اجر ہے وہ 99% ہے, اور جواب دینے والے کا جو ہے وہ اجر صرف 1% ہے, 1% ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا ثواب ہے. پیغمبر اسلام کی سنت اور سیرت میں یہ پایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سلام میں سبقت کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے اور بہترین عمل ہے, انسان کے اخلاق کی نشانی ہے, اور اس پر اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ مرد عورت کو سلام کرے. اب یہاں پر کئی شقیں ہیں, کئی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مرد محرم عورتوں کو سلام کرے, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, ٹھیک ہے نا, یا اپنی سگی بھتیجی ہے, ہاں, سگی بھانجی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر محرم عورتوں کو مرد سلام کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. یا مرد اپنے سے بزرگ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں, بھلے وہ محرم نہیں ہے لیکن بزرگ عورتوں کو بزرگ ہیں, ہاں, ان کو سلام کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی کے برعکس عورت اگر مرد کو سلام کرے, اگر محرم مردوں میں ہے, چچا ہیں, ماموں ہیں, پھوپھا ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں محرم ہیں, بھائی ہیں, اگر عورت مرد کو سلام کر رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یا عورت اپنے سے مثلا جو وہ 50 سال بزرگ کو سلام کر رہی ہے, اگر نامحرم بھی ہے لیکن 60-70 سال بزرگ ہیں, ان کو سلام کر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن ایک صورت ایسی کہ جہاں پر بہرحال علماء نے جو ہے وہ سلام کرنے کو مکروہ کہا ہے, اور اگر فساد پھیلنے کا ڈر ہے تو حرام ہے. اور وہ صورت یہ ہے کہ جب مرد ایک نامحرم عورت کو سلام کرے جو جوان ہو, بھلے شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو, لیکن جوان ہے. مرد اگر عورت کو سلام کرے ممکن ہے فساد پھیل جائے, تو یہاں پر مکروہ کہا گیا ہے, کراہت ہے. اور اگر یقین ہے کہ اس سے فساد پھیلے گا, ممکن ہے کہ عورت یا مرد کے دل میں غلط خیالات آنے لگے اور اس سے تعلقات غلط بڑھنے لگے, آپس میں رابطہ غلط ہو, تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہی حال عورت کا ہے کہ عورت نامحرم مرد کو جو جوان ہو اس کو اگر سلام کرے اور تو مکروہ ہے, اور خصوصاً اگر فساد پھیلنے کا ڈر ہے تو حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایک صورت یہ ہے کہ مثلا بعض وقت جو ہے وہ ایک کمپنی میں, ایک فیکٹری میں سب ساتھ کام میں کر رہے ہیں, تو پھر کام کر رہے ہیں, یا مثلا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم کلاس ہیں, کلاس فیلو ہیں. یہاں پر وہ ایک سلام عادی سلام ہوتا ہے, اس کی جو مثلا
کام کرنے کی وجہ سے کام میں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اس تو لیے صبح ملے وہ سلام کر لیا، ہاں، یا کلاس فیلو ہیں، کلاس میں آئے تو السلام علیکم ہو گیا۔ اگر فساد پھیلنے کا ڈر نہیں ہے تو یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر فساد پھیلنے کا ڈر ہے تو یہاں پر بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی۔ لیکن عام طور سے کہ کوئی نامحرم مرد جو ہے وہ نامحرم عورت کو جو جوان ہو سلام کرے اور اس سے جو ہے وہ مثلا جو ہے فساد پھیلنے کا ڈر ہو تو یہاں پر احتیاط کرنا چاہیے۔ سلام گرچہ سلام اپنی جگہ پر ایک بہترین جیسے کہ عادت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس جگہ پر کہ جب نامحرم مرد ہو، نامحرم عورت ہو اور جوان ہو دونوں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر مکروہ کہا گیا ہے اگر فساد نہیں پھیل رہا ہے، اور اگر ڈر ہے فساد پھیلنے کا اس سلام سے، اس سلام دعا سے، یہ معلوم اس کے درمیان میں غلط رابطے ہو سکتے ہیں تو پھر حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہتر ہے۔ اگلے سوال کو اور ہم شامل کریں گے، یہ جناب حیدر رضا اعظم گڑھ سے ہیں اور آپ نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کیا ہاتھ پر لگائی گئی مہندی کا رنگ وضو کے لیے رکاوٹ ہے؟ اس حوالے سے ان کا سوال ہے۔ نہیں، یہ بھی کئی بار آ چکا ہے، میں جواب دیا ہے کہ مہندی البتہ مہندی آج کل دو طرح کی، ایک مہندی جو ہے وہ آرٹیفیشل آتی ہے، کیمیکل کے ذریعے سے اس کو لگا لیتے ہیں، ہاں کیمیکل ہوتا ہے اس میں۔ اگر ایسی مہندی لگائی گئی ہے تو یقیناً وضو میں مانے ہے، رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر مہندی اوریجنل جو دیسی مہندی ہم کہتے ہیں، آپ نے مہندی کے درخت سے ہاں پتی توڑی اور اس کو پیسا، اس کے بعد یا بنی بنائی بھی آتی ہیں مہندیاں، ہاں اس میں کیمیکل کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اگر لگا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بعض مہندی ہم نے دیکھی جو کیمیکل ہوتی ہے، یعنی خالی رنگ ہوتا ہے اور اس میں اور بھی کیمیکل ملے ہوتے ہیں، جس سے لگتا ہے ہاتھ پہ کہ کوئی چیز الگ سے لگی ہوئی ہے، الگ سے پینٹ کیا گیا ہے، الگ پینٹ سے کیا لگایا ہوا گیا ہے، ہے، ہاں پینٹ جیسی ہوتی ہے وہ، اس کے لگانے سے یقیناً جو ہے وہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پینٹ والی مہندی نہیں ہے، کیمیکل نہیں ہے، اس طرح سے دیسی مہندی ہے، یا عام طور سے جو کمپنیوں میں پیسی ہوئی مہندی آتی ہے اس کے اگر لگائیں تو وہ جو رنگ ہے وہ کلر ہے وضو میں مانے نہیں ہے، وضو میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بہتر ہے، بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور جو سوالات ہیں ان کے آپ نے جوابات دیے، اور ہم امید کرتے ہیں اپنے ناظرین سے کہ اور سوالات وہ ہمیں ارسال کریں، SMS کریں اور کالز بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جو ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات دلوانے کے لیے ہم پھر اپنے عالم دین کو یہاں پر زحمت دیں اور ان کو بلوائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ شکریہ ناظرین، آپ ایک بار پھر سے ہمارا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں 9336710071۔ اس نمبر پر آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بہت اچھے سوالات ہم سے کریں، ہم آپ تمام مومنین کے سوالات کے جوابات آپ کو دلوائیں گے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان النقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔